حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چھن کہ درود پاک آپ دا خاص ہے۔ حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد سورت ہے نساء اور 5ویں سپارے دی ایک آیت پاک دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی تے عمل دی تے سمجھن دی توفیق دے۔ اج دی یہ تقریب سعید یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے منعقد ہے۔ میں دعا کردا ہاں، تساں بھی دعا کرو کہ جنہ میرے برخورداراں نے، بھائیاں نے، ساتھیاں نے، اہل علم نے اس محفل دا انتظام کیتا ہے، میرے مولا انہاں دی طرفوں قبول فرما دے، انہاں دی عمر وچ، انہاں دی علم وچ برکتاں فرما، انہاں نوں دین اور دنیا دے علم بھی عطا کر اور ترقی بھی عطا کر، اور میرے ملک پاکستان نوں محفوظ فرما، میرے ملک پاکستان وچ اسلام دا بول بالا فرما۔ اس تو بعد میری اپنی ایک برادرانہ گفتگو ہے کہ شاید میرا درد میرے بھائی محترم خالد وٹو صاحب عرصے تو جاندے نے کہ میری خواہش یہ ہے کہ ساڑے کولوں کاش کے کم لیا جاندہ، ساڑے کولوں کم نہیں لیا گیا۔ میں آپ دی زندگی چ ہمیشہ اس گل تو بیزار ہاں کہ علم پڑھ کے تے پھر انسان نوں کم کیڑا کرنا چاہیے۔ کیا جڑا اسی کم کر رہے ہیں یہ کوئی معیاری کم ہے، تعمیری کم ہے؟ یہ ساڑے بچیاں نے محسوس کیتا ہے تو میں داد دینا کہ ساڑے علماء لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بزرگ ساڑے آپ دی تعلیمات ضائع کر رہے ہیں، چاہیے کہ متفق ہو کے قوم نو پیغام دیں۔ وہ قوماں مٹ جایا کر دیا نے جڑیاں آپ دے مشاہیر نو بھول جاندیاں۔ مشاہیر امت ساڑا اساسہ نے، انہاں دی وجہ نال امت قائم ہے۔ تو وقت دے پیش نظر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، تواڈے واسطے پیغام یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے تو بزرگ ہو، کچھ میرے ہم عمر ہو، کچھ بچے ہو، دو تعلیمی مرکز دی بنیاد رکھی ضلع بہاول نگر دے اندر، مکتب فکر نے الگ الگ، کوئی مذہب الگ الگ نہیں ہے۔ علامہ مولانا غلام میر علی صاحب میرے بڑے بھائی صاحب دا جنازہ سی رحمہ اللہ تعالیٰ دا، ایک آدمی سپیکر وچ اعلان کر رہا کہ ویکھو کہ اج علامہ صاحب دے جنازے نال غیر بھی آئے نے۔ میں جلدی نال میک پکڑ کے پوچھا بھی کیڑے غیر آئے نے؟ اکھے جی دیوبندی بابی بھی آئے نے۔ میں کہا اللہ دے آدمی انج کہہ دے وہ کہ تمام مکاتب فکر دے لوگ آئے نے، تو غیر کس طرح ہو گئے؟ جو جنازے تے آگے وہ غیر کس طرح ہو گئے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کچھ ساڑے لوگ انہوں نے ول نہیں آتا، ترجمانی دا ول نہیں آتا۔ کاش میرے کو وقت ہوں میں تھانوں، میرا دل کرتا ہے تھانوں یہ سبق سناواں کہ اسی نعرے چ تقسیم ہو گئے، اسی کپڑے چ تقسیم ہو گئے، کہ چونکہ اس رنگ دا کپڑا ہے، اس رنگ دی دستار ہے، اس دے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، یہ نعرہ لاتا ہے میری نماز نہیں ہوتی۔ انہاں نعریاں دی بنیاد تے جاؤ، اسی تے صرف نعرے سنے نے تے لائے نے، انہاں نعریاں دی حقیقت کیا ہے؟ میدان احد دے اندر جدوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تے کافراں نے حملہ کیتا ہے، اور تسی میرے نال بہتر جانتے ہو، میں تے کدنا جا طالب علم، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک نو حصار وچ لے لیا، اور سارے تیر انہوں نے آپ دے بازو تے برداشت کیا، اور ہر وقت تو حدیث پاک میرے سامنے رہندی ہے کہ اتنے آپ دے تیر لگے کہ آپ دا وہ بازو شل ہو گیا سی اور لٹک گیا سی۔ تے جدو آپ مجمع وچوں گزردے نا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ایتھوں آپ دے ہاتھ نو بوسہ دیندے تے کی آندے یوم الاحد یوم الطلحہ تے، احد دا دن تا طلحہ لٹے تمہیں۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ اتھے نعرے دی تاریخ ذرا دہرا رہے ہیں، بنیاد نعرہ کتوں چلا۔
کفار نے مشہور کر دیتا کہ مات محمد قتل محمد، کہ آپ کو قتل کر دیتا گیا، قتل ہو گئے نے، مر گئے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، خبر بڑی پریشان کون ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم دوڑ کے جا کے انہوں نے کہا میں پتہ لواں سرکار نوں آپ دی اکھ نال ویکھاں ماجرا کیا ہے۔ جدوں ویکھا سرکار تو باحیات نے، الحمدللہ موجود نے، اتھے اے نعرہ لایا حضرت عمر نے، نعرہ تکبیر۔ کیا ہن وجہ سنو نا کیوں نعرہ لایا، یعنی آپ نے دیکھا، فرمایا او آ رہے سے نا کفار نعرے لاندے، قتل محمد ماتا محمد، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جس وقت آکھ لیا نا ہن آپ دے دل دی بڑاس پہ کٹ دے، سنو کیویں دل دی بڑاس کڈی۔ انہوں نے کہا سس بزر اللات، ان دا معنی ہن میں کر نہیں سکتا، مجبور ہوں، علماء جان دے۔ سس بزر اللات، محمد تا زندہ ہے، محمد تا، یعنی اس وقت نعرے دی ضرورت ہے ہی کہ نہیں۔ اج اسی بے وقت نعرے لا رہے اور ان نعرے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تسی جا کے لات اور عزا دی شرمگاہ نو بوسا دے، وہ محمد تے زندہ ہے۔ کیڑی وڈی گل ہے۔ جدو میں اکھ کھولیے تے اے جڑے یسر نال قرآن پڑھ دے سے، اندے تے نظم سی، شاید کسی نو یاد ہوئے، اسلام کی دنیا میں ہم دھوم مچا دیں گے، اسلام کی دنیا میں ہم دھوم مچا دیں گے، اللہ کے شیروں سے تم لڑنا مت ورنہ یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹا دیں، یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹا دیں۔ یہ مٹتے مٹاتے بھی تم کو مٹاتے ہیں۔ یہ جذبات ہوں کوئی پیدا کر رہے ہیں، یعنی میری قوم ایسے استادوں تو خالی ہو، ایسے رائٹر لکھن والے تو خالی ہو، جو کچھ لکھا جا رہے ہیں تسی جان دو، اور کتاباں ساڑیاں اور نصاب کوئی ہور ترتیب دینا چاہتا ہے، ملک ساڈا وچ تہذیب کوئی ہور لیانا چاہتا ہے۔ اے جڑے میرے بھائی گل کر رہے سن خالد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر برکت دے، لیکن میں محسوس ہے تھوڑا جہا یا تو ڈر گئے نا، کیونکہ وقت گول کر دینا ہے نا، پتھر کسے چک کے ویکھیا بڑا گول ہے، انہاں کہ میرا سفر ویکھ میں کتوں آیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب دی بیان کردہ ہویا، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور جگہ تو پڑھا ہوئے، مگر میں یہ منوان لفظ سوچ رہا سا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم جس وقت آکھیا کہ تسی تالیف قلوب پیدا کرو، مؤلفات قلب پیدا کرو، انہاں لوگاں نال نرمی کرو، تو آپ نے اتنے لفظ پتہ ہے کی فرمایا؟ پہلے جملے دہرا گئے نے بھائی صاحب، میں وہ نہیں دہرانے، میں کہ قبل از اسلام تو ایویں سے تو ہن تو اتنا نرم ہو گیا، تے اگے آکھیا کی؟ اگے جملے میں سنانا چاہنا، اگے کی آکھیا کہ امہات المومنین ساڑیاں جڑیاں ماواں نے نا نبی پاک دی بیویاں، مومنات امہات المومنین، اگر کتے انہاں دے پاؤں نو پے کے تے گھسیٹ رہے ہون، میں پھر بھی اس قافلے نو واپس نہیں بلاؤں، میں پھر بھی اس قافلے نو واپس، جس نو ترتیب دے کے حضرت محمد رسول اللہ نے بھیجا، انہاں دا نام سی حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن، یعنی آپ نے نام لیا کہ میں اسامہ بن زید نو واپس نہیں بلاواں گا، اے عمر کیا میں اسلام دا جھنڈا سرنگو کر دیواں؟ کیا میں اس لشکر نو واپس بلا لواں جنہوں نبی پاک نے بھیجا؟ کتنا جملہ عظیم، دیکھو نا کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں اتنی تکلیف سانو پہنچ جاوے، اسی اتنی پریشان ہو جائیے، ساڑھے تے اتنی مصیبت آ جائے کہ ساڑیاں ماواں دے پاؤں کتے گھسیٹ رہے ہوں، میں پھر بھی اس لشکر نو واپس،
کتنا استقلال ہے. تو میں عرض کر دیواں کہ آپ دی زندگی دے پہلو نے ذرا بیان کرنے واسطے میرا انداز ایویں نہیں ہے. میرا انداز ایویں کہ ایک ایک پہلو مکس گڈ موڈ کرن والا میں نہیں ہوں. یعنی ایک ہے کہ آپ دی فضیلت، ایک ہے آپ دے کارہائے نمایاں، یہ الگ بیان کرنے چاہیے کہ آپ نے کی کارنامے انجام دیتے ہیں. یعنی آپ دے کارہائے نمایاں وچوں یہ ہے کہ نبی پاک دے وصال تو بعد فوراً آپ نے اسلام دی حکومت نو قائم کیتا، جو ضرورت سی وہ مہیا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو رہے ہیں، میں انہوں نے تالیف قلوب کرا کہ وہ زکوٰۃ تو انکار کر رہے ہیں، میں انہوں کو زکوٰۃ وصول کرا، میں انہوں کو زکوٰۃ. اور تسی دیکھ رہے ہو ایسی حکومت موجود ہو جی بجلی نہیں وصول کر سکتی. بجلی دا کنڈا لا کے کوئی بیٹھا ہوں تو کوئی بل نہیں وصول کر سکتی. اور یہ کہہ رہی ہے حکومت، یہ جی حکومتاں مقابلہ کر رہی ہیں صحابہ نال. اگر میں تقریر کراں تو میں تھوڑے کو سوال کراں، کتنی چار شیٹ لکھی جا چکی ہے، خواہ اس دا نام بے نظیر ہوئے، خواہ اس دا نام نواز شریف ہوئے، خواہ کوئی ہوئے، خواہ کسے باشد، میرے سیاست نال کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ جناب کیمبرج یونیورسٹیاں تو پڑھ کے یہ سنداں لے کے جدو انہوں نے حکومت ملی تے چار شیٹ کرنے والا لکھ دے کہ اس نے اے غلطی کیتی، اے غلطی کیتی، اے غلطی کیتی، وہ لکھ کے گھر بھیج دیتا، چل دفعہ ہو، تینوں حکومت دا ول نہیں آنا، تو ناقص ترین آدمی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود فرما رہے ہیں میرے دو وزیر زمین تے نے، دو وزیر آسمان تے نے. جی آسمانہ تے بھی تھوڑے وزیر ہو؟ فرمایا ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام میں میرے دو وزیر آسمانی نے، اور جڑے زمین تے میرے دو وزیر نے انہاں وچوں پہلے دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے دا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب تو پہلے تو تصور کرو نا، آپ دے آئے جڑی کھوپڑی دیتی رب نے دے وچ لیاؤ گل کہ سلطنت اتنی عظیم ہے جن دے وچ آسمانی وزیر بھی کام کر رہے ہیں اور زمینی وزیر بھی کام کر رہے ہیں. اور اس وزیر دی ایک تھوڑی جی میں ہمیں جھلک دے دوں. اس سلطنت عظیم سلطنت دا جڑا وزیر ہے، نسیم الریاض ایک سیرت دی کتاب ہے، نسیم الریاض پڑھو. ویسے تو یہ حدیث پاک دی ہیں نا ساری روایات، حدیث پاک بھی انہوں نے لی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء دی نماز تو بعد بیٹھے نے. ایک صحابی کدی آسمان دی طرف دیکھ دے اور کدی آپ دی طرف دیکھ دے. آپ نے فرمایا تو آسمان دی طرف کیا دیکھ لیا؟ انہیں عرض کی تھی حضور یہ جڑا آسمان اتنے ستارے نال جگمگ جگمگ کر رہے، پتہ نہیں یہ کتنے ستارے نے. تو میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو رہے، جی کیا تہاڈی امت میں ایسا کوئی آدمی ہے جن دی اتنی نیکیاں ہون جن آسمان دے ستارے نے؟ اہل علم بیٹھے ہو، اگر میں غلطی کراں تو لقمہ دے سکوں. تہاڈی امت میں ایسا کوئی آدمی ہے جن دی اتنی نیکیاں ہون جن آسمان دے؟ تے بڑا سوکھا جہا جواب نہیں سی. آپ فرماتے میں ستارے گنتا رہا اور آدمیوں دی نیکیاں میرے کو شمار نہیں. یہ سوکھا سوال ہے نا. آپ نے فرمایا ہاں نام ہے، میرا امتی ایک ہے. جی اس دا نام کیا ہے؟ فرمایا اس دا نام فاروق اعظم ہے. اس دا نام، اس دی اتنی نیکیاں جن آسمان دے. ہن گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا سلطنت مصطفیٰ دا وزیر ہے زمینی، ان دی ایک دی شان اتنی ہے. تواڈے وچوں میں چیلنج کرتے آ سال دا ٹائم دینا، کوئی لب کے لیاؤ کوئی ہور بندہ جن دی اتنی نیکیاں ہون جن آسمان دے ستارے. کوئی ہے ایسا؟ اچھا جی یہ گفتگو ہو گئی. علامہ ابن سیرین ایک محدث نے، معبر نے، انہوں نے اتنے تبصرہ کی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دی عادت مبارکہ اس طرح ہے کہ جدو گھر تشریف لے جاندے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی ہوندی ہیں جدو حضور تشریف لے آندے اہلاً و سہلاً مرحبا، حضور جی آندے ہیں، حضور پانی پیش کرا، کھجور پیش کرا، گھر وچ کوئی چیز ہوندی میں پیش کرا تا کوئی ہے سرکار فرما دین تو خدمت کر دیں، نہیں تو سرکار بیٹھ جاندے تے بڑیاں خوش ہوندی ہیں. اے جتے حدیث پاک آ رہی ہے یا حمیرتی، آپ نے لفظ بولا ہے یا حمیرتی. آپ گھر وچ داخل ہوئے اس گفتگو تو بعد جدو داخل ہوئے نے تے آپ بولیاں نہیں، ذرا پریشانی ہے. آپ نے فرمایا
یا حمیرتی دا محدثی نے ترجمہ جنہاں کول میں پڑھا ہے انہاں کہا میری لاڈلی، اے میرے شرم و حیا والی، اے میری سرخ و سفید، تینوں کیا ہو گیا، تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی حضور کیا میرے ابا حضور کو کوئی غلطی ہو گئی، ناراض ہو گئے؟ علامہ ابن سیرین دے لفظ نے کہ بیٹیاں دا ایک ایسا رشتہ ہے خواہ کتنی عظیم جگہ تے چلیے جان وہ ماں باپ دی خیر منگ دی، ماں باپ دی اس واسطے وہ پریشان نے۔ فرمایا کیوں پریشانی؟ حضور میرے ابا حضور کو کوئی ناراضگی ہوگی، غلطی ہوگی؟ کیوں، کس طرح؟ جی تساں آج جدو فرما رہے سو تھوڑے کو کسی سوالی نے پوچھا کہ ایسا کوئی آدمی جی دی اتنی نیکیاں جنہیں آسمان دے ستارے نے، تو میں نے امید پیدا ہوگی کہ آج اے مقام اے مرتبہ بھی میرے باپ نو ملے گا، اے مرتبہ بھی میرے۔ تو سرکار جدو تساں فرمایا کہ وہ فاروق اعظم ہے تو میں سمجھی کہ میرے ابا حضور کو کوئی غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی کہ اج انہاں دا مقام کم ہو گیا۔ اوہو، آپ نے فرمایا کہ میری زبان وحی خدا ہے، میں اپنے کو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جو میں نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ فاروق اعظم دی باقی اتنی نیکی نے جنہیں آسمان تے ستارے نے، مگر جہاں تک تیرے باپ دی بات ہے، فرمایا ابو بکر صدیق دی ہجرت والی ایک رات ایک پاسے، فاروق اعظم دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے، پھر بھی ایک رات بہتر ہے۔ سارے یاری نبی نے سونے پر نہیں بیچوں یاراں ورگا، وہ صدقے جاواں صدیق اکبر تو جڑا ہی کو یار ہزاراں ورگا۔ ہاں جی، پھر بھی ایک رات اور ایک قرآن پاک ہے۔ کس طرح بہتر ہے بھئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرب الہی واسطے یہ سارے ذرائع نے، اسباب نے۔ تو انبیاء علیہ السلام بارگاہ عزت کسی نے دم مارن دی مجال نہیں، عرض کرتے گئے نے یا اللہ رب آرنی رب آرنی انظر الیک رب آرنی۔ تو جدو واری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے، آپ دی گود وچ مولانا جلال الدین رومی فرما دیں کائنات وچ کوئی ہو جو لب تا سی جن دی گود ہوئے اور سر محمد مصطفیٰ دا آرام فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑی جی سر نو حرکت دے کے تے بڑے ادب نال عرض کر دیں حضور جنہاں کولوں اسی چھپ کے ایسی وہ ساڈے مگر آ گئے، وہ ساڈے مگر آ گئے نے، اگر وہ آپ دے پیراں والے ویکھن تے سانو ضرور ویکھ لین گے۔ تو میں اندہ ترجمہ کرن لگیا تھوڑی جی جڑی عربی لینگویج ہے نا تسی اس نو جان دے نہیں، تسی آدھی زبان وچ کی کہہ دیندے ہو یار ٹینشن نہ لے، آندے ہو نا اے گل تھانوں سمجھ آ رہی، پریشانی نہ لے۔ سرکار نے تھوڑی جی آنکھ مبارک کھول کے فرمایا ابو بکر اج پریشان نہ ہو۔ ہن تسی دسو پریشانی دا مقام ہے کہ نہیں؟ پریشانی دی تا انتہا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں پریشان۔ ایک قرآن پاک نے ترجمہ کر کے ویکھو۔ انہوں نے پھر عرض کی تھی تقاضۂ بشریت ہے، تقاضۂ بشریت ہے، عقل دا تقاضا ہے کہ حضور جاگو نا، حضور جنہاں کول چھپ کے آئے سی وہ آ گئے نے تے اگر آدھے پاؤں نو ویکھن سانو ویکھ لین گے۔ فرمایا نہیں نہ ڈرو نا۔ پھر جدو تیسری مرتبہ عرض کی تھی سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آج نہیں ویکھ سکدے نہ تینوں نہ مینوں، کیوں آخر تو تے میں دونوں نہیں ہیں، اللہ بھی تے نال ہی ہے۔ ماں مومنہ دی جندی دی ہووے کیڑا ہور امام صدیق ورگا، ماں مومنہ دی جندی دی ہووے کیڑا ہور امام صدیق ورگا، جندے پیچھے حضور نماز میتی کیڑا اور امام صدیق ورگا۔ میری عادت ہے کہ تھوڑی تھوڑی ذوق دی گل بھی کردا مگر نال نال علم بھی نال رکھدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زندگی چ فرمایا نا
کہ اے ابو بکر چلو، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا، مصلی رسالت معاب ہو گئی۔ مولوی صاحب تیرے مسلے تے کوئی کھڑا ہوئے تو پتہ نہیں تیرے کو پوچھے کوئی ہون دس، سرکار دا مسلح ہے، سید المرسلین دا مسلح ہے۔ کدی درد ہوئے علامہ اقبال پر تے پھر میں گل کراں، علامہ صاحب آدھے جدو انگریز آیا ساڈے ملک وچ، پیچھے کہانیاں سنا دا آیا جدو تاتاری آئے، وہ خلیفہ ہے جڑا خلیفہ ہے بغداد دا، دی زندہ دی جلد اتاری کہ نہیں اتاری، یعنی مسلمانوں نال کیا تو کیا ہوا ہے۔ اندر جدو انگریز آیا تھے انہیں علماء دے جسم سے استریاں پھیری، کالے پانی بھیجے، جزیرہ انڈومان بھیجے، پھر انہیں چک بندی جدو آباد کاری کی تھی شروع، لوگوں اپنی طرف مائل کیتا، آؤ میں تے بالکل تھوڑی بہتری واسطے آیا، تھوڑی بھلائی واسطے آیا۔ جدو چک ونڈن لگے، تقسیم کرن لگے، ہاں جی کس دا تھانوں ضرورت ہے، انہاں کہا جی لوہار ہی چاہیے، درخان ہی چاہیے، فلانے چاہیے، اس دا ہاتھا بھی چاہیے۔ لوگوں پتہ نہیں سی، انہاں کہا جی مولوی دا ہاتھا بھی چاہیے۔ وہ گل سمجھ آ رہی کس دا ہاتھا؟ اسی مسلمان ہیں، سانوں مولوی بھی چاہیے۔ انہوں نے گل سنی، انہوں نے کہا اتنا کچھ کرن تے باوجود حالی قوم مولوی یاد کر۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی دا ہاتھا نہیں ملے گا۔ مولوی دا ہاتھا چاکے چ وکیل صاحب بیٹھے نے دسن چاکے جڑے آباد ہوئے انہوں نے کسی مولوی دا ہاتھا الاٹ ہوا ہے، مولوی نو مکان نہیں ملے گا جی، پھر اسی نماز کس طرح پڑھاں گے؟ انگریز سمجھ گئے تو مسجد بنانا چاہتے، پھر وہی مولوی سسٹم۔ انہوں نے کہا جی اگر تسی رکھنا ہے تو مسجد حجرے چ رہ لو۔ انہوں نے کہا جی پھر اس دی آمدنی دا حصہ لوہار دا سیر مان، درخان دا سیر مان، تے مولوی انہوں کی میں رکھاں گی، تنخواہ کون دے گا؟ اگر مولوی رکھنا ہے تو مولوی صاحب نو کہہ دے وہ کہ صبح و شام گھر گھر جا کے روٹیاں مانگ لیا کر۔ میں ایک رونا سنا رہا ہوں، علامہ صاحب روئے، آندھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جمیل پا لی، سوٹی ہاتھ وچ لے لی، اپنا نام رکھایا اللہ دے نام تے روٹی دے، ٹکڑے منگنے منظور کر لے، مگر تھوڑا مصلی تو نہیں چھڈیا، تھوڑا مصلی تو یا اللہ میں ذلت قبول کر لئی، مگر اذان کہنی تو نہیں چھڈی۔ کوئی آپ دی تاریخ بھی یاد رکھو، مصلی ہے کتنی بہت بڑا عہدہ ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں یہ مصلی کیا چیز ہے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یہ مصلی کا اصل چیز ہے، یہی تیرے کو چھیننا چاہتے ہیں، تیرا علم، تیری دولت، تیرا ایمان تیرے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نو آنکھوں نماز پڑھا ہے، کہ پتہ ہے نماز شروع ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مینو بھی لے چلو نا مسجد، تو پہلے نہیں سنا سکتے، جماعت شروع ہو گئی تو فرمایا مینو بھی مسجد، اور لفظ کہن واسطے میرے کول دل اور جگرہ میرا ساتھ نہیں کرتا۔ دونوں صحابہ نے اٹھا لیا اور آپ دے پاؤں مبارک گسیٹ دے آ رہے، جدو قدم مبارک آپ دے زمین تے لگ دے آ رہے ہیں، تیسرے صحابی نے قدمہ نو اٹھانا چاہے، فرمایا لا ترفعوا قدمیا، فرمایا میرے قدم نہ اٹھاؤ، جی لکیریں پہندے آ رہے ہیں تھوڑے قدموں تکلیف ہوگی۔ فرمایا جڑا مسجد جڑا گھر وچوں چل کے میں مسجد جاندا سا، میرا آخری سفر ہے، میرے یہ نشان کھلے رہے، میرے نشان، میرا ثواب ضائع نہ کرو۔ اتنی تکلیف وچ میرے آقا و مولا مسجد تشریف لے آئے، جدو مسجد تشریف لے آئے محسوس کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آ گئے نے، پیچھے ہٹے، او خلیفہ بلا فصل ہے، او اول فی الایمان ہے، سب تو پہلے ایمان لے آن والے ہے، او سفر و حضر وچ حضور دے نال رہن والے ہے، او یار غار ہے، او جنہاں رب کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ ہے، انہاں ویکھیا حضور آ رہے ہیں،
مسلے تو پیچھے ہٹے، فرمایا قم فصلی، ابو بکر کھڑا رہے نا، تو نماز پڑھا، کھڑا رہے تو نماز پڑھا۔ حضور تسی اگے کھڑے ہوندے سو، میں پیچھے آخدا سا، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، مسلے تے تسی نہیں ہو تے میں تھوڑے ہوندیاں مسلے تے کیویں کھڑا ہوواں؟ سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے، میں تینوں کھڑا کر کے تیرے پیچھے کھڑے ہو کے ویکھنا چاہنا ابو بکر صدیق میرے بعد میری امت نو کیویں قائم رکھے۔ ماں مومنہ دی جندی دی ہووے، کیڑا ہور امام صدیق ورگا جندے پیچھے حضور نماز نہیں تھی، کیڑا ہور امام صدیق جندے پیچھے حضور نماز نہیں تھی، کیڑا ہور امام صدیق ورگا۔ میں آخری روایت عرض کر کے اجازت لے ساں، آپ دی جڑی شانہ نے، اور کتاب تو باہر جانا ویسے ہی زیب نہیں دیندہ، بندہ ممبر رسول تے بیٹھ کے تے جہالت دی گفتگو کرے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جی سارے انبیاء دی امتاں انہوں نے حکم ہوئے گا لے آؤ پیش کرو حساب کتاب دیو، خدا ایک قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدیوں کے دفتر، قیامت دا دن ہوئے گا ہر ایک نو آدھے آدھی نفسا نفسی پئی ہوئے گی، رب فرماوے گا اے نوح آدھی امت پیش کرو، اے موسیٰ آدھی امت پیش کرو، سب آکھن گے یا اللہ کسی کہیں ہور کو شروع کر، کہیں ہور کو شروع کر، کہیں ہور کو شروع کرو۔ ماسٹر بھی ایڈے تیز ہوندے نے، وہ آندے نے جڑا لائک پھیک بچے پہلے بٹھاؤ، ممتحن جدو لوے گا نا امتحان تو پھر نرم ہو جائے گا تو پھر دوسرے بھی نکل جان گے، تو سارے ڈری جاندے نے، وہ آندے نے ساڈی امتاں دے پلے تو کچھ ہے نہیں، یا اللہ کہیں ہور کو شروع کر۔ سرکار پہ فرماتے ہیں ابو بکر سارے جواب دے جان گے، تو پھر رب کریم فرماوے گا محبوبہ آیا تو سب تو پیچھے ہیں پر تو لایا تیری امت دا حساب پہلے شروع کری۔ جدو آخے میں پیش کراں گا، میں نے حکم ہوئے گا امت لے آؤ، تو میں آخے پتہ ہے کی کراں گا؟ جی حضور کی کرو گے؟ فرمایا میں تینوں پکڑ تیرا رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیا۔ ہن فہرست بنا دیو، میں کدی کدی بیٹھ کے سوچنا سرکار نے میں کیوں فرمایا، یہ کوئی غلو یا مبالغہ نہیں ہے، حقیقت یعنی پہلے جڑا نمبر شمار پہلے لگے گا وہ پہلے ہی جاوے گا نا، چونکہ اول ایمان ہے، سب تو پہلے مومنہ وچوں ایمان کون لے ہے؟ مرداں وچوں سب تو پہلے آپ ایمان دے، پہلا نمبر آپ نے فرمایا میں پھر تینوں پیش کراں گا۔ پھر اکھے سن ابو بکر ہوئے گا کی جدو اکھے میں پیش کراں گا نا، میں نسیم الریاض دا حوالہ جڑا دے رہا سے اے اون دے وچ گفتگو، جدو میں پیش کراں گا تو رب کریم فرماوے گا اے میرے محبوب تو بندہ کہو جے لے کے آ گئی؟ او بندہ لے کے آئیں کدی استحییتو من بیاض شعرہ، جن دی والاں دی سفیدی ویکھ کے مینوں حیا پہ آندا میں دے کول سوال کی کراں، میں دے کول حساب لواں؟ تیرے والاں دی سفیدی ویکھ کے رب فرماوے گا میں دے کول حساب، پھر یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ سرکار پہ فرما دینے پھر ابو بکر تو پتہ ہے کی کرے گا؟ تو رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جائے گا، تو آکھیں گا یا اللہ انج نہیں، میں نو پڑھایا ہے محمد مصطفیٰ نے، تے آج حساب لینا ہے تو، تے آج حساب لے پتہ لگے تیرے محبوب نے میں نو کی پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، امتحان لے حساب لے، میں تیار ہاں دین واسطے، تے یا پھر میرا مطالبہ پورا کر۔ تیرا کیا مطالبہ ہے کہ یا اللہ میں کلہ تو نہیں جانا، پھر جنہیں میرے پیروکار ہیں، جنہیں میرے دوست ہیں، جنہیں میرے محبت والے ہیں، صدیقین میری ایک پوری جماعت ہے۔ اگر رب کریم فرماوے گا اے ابو بکر تو صدیقین نو لے لے تے جنت دے 8 دروازے تیرا انتظار پہ کر دینے، فادخل الجنہ اذا ما شئت، تو جنت دے جڑے دروازے چچا جڑے تو مرضی داخل ہو جا، جنت تیرے انتظار پہ کر، میں تیرا حساب نہیں لینا۔ یہ ہے مقام صدیق۔ بات میری سمجھ آ رہی؟ تے بالکل چھوٹی جی گل ہے، دا نا سیرت حلبیہ لوگ بول دے رہے ہیں، حلب آپ دی نسبت ہے نا، حالانکہ کتاب دا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین والمامون، ایک تاریخ دی کتاب ہے، لیکن آسانی نال کہہ دیندے نے سیرت حلبیہ، انہوں نے لکھا ہے، ان دے وچ موجود ہے، میرے پاس سیرت حلبیہ موجود بھی ہے۔ ہاں علامہ صاحب فرماندے نے کہ جس وقت آپ دا وقت وصال دا قریب آیا، دورانی آپ دا نال نالی بھی دسدا جاواں 2 سال 7 مہینے ہے،
کیوں بھی آپ دا دور خلافت کتنا ہے؟ تو تھانوں 2 سال تے 7 مہینے دیتے جان دسو کی کر لو گے؟ آپ نے مسیلمہ کذاب نال مقابلہ کیتا ہے، مدعی نبوت یعنی جھوٹی نبوت دا دعوے دار سی، اور ان دی عمر سی 150 سال. کتنی عمر سی؟ 150 سال. ان دے وچ 700 حافظ شہید ہوئے. اس مارکے وچ 700 حافظ شہید. اس وقت آپ نے محسوس کیتا کہ قرآن پاک دی حفاظت بھی ہونی چاہیے، یعنی قرآن پاک دے محفوظ کرنے دا آپ نے حکم دیتا. اور جتنے اطراف وچ مانعین منکرین زکوٰۃ سن انہاں نال آپ نے جنگاں بھی کی تھی. یہ 2 سال تے 7 ماہ وچ ہن جدوں وصال ہو رہے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، تے آپ فرماندے نے کہ اگرچہ میری بیٹی ہے مگر میں بھی کہنا میری بھی ماں ہے. پڑھ لو حدیث پاک. آپ کی عرض کرتے ہیں میری بھی ماں ہے. پیغام بھیجا کہ بیٹی جس وقت میں فوت ہو جاواں تے تو اجازت دیویں تے میں حضور دے نال قبر میری بن جاوے. آپ دے بیٹے نو وصیت فرما رہے کہ 1-2 کپڑے لے لو. انہوں نے لے کپڑے مستعمل کپڑے. فرمایا جدید تے نویں کپڑے لین دی لوڑ نہیں، انہاں کپڑیاں نو صاف کر کے انہاں وچ مینوں کفن دے دینا، کیونکہ زندہ بندے نو مردے نالوں نویں کپڑیاں دی زیادہ ضرورت ہوندی. ایسا عمل کوئی دسو. اور بیٹی نے فرمایا تو میری ماں ہے، اگر اجازت دیویں تے میری قبر وچ میں بنا لواں. انہوں نے اگو جواب دیتا کہ اہل ہلو عقد کو اجازت لو، مجلس شورا کو. تو آپ نے فرمایا معاملہ تے کا لوائمت زلیخہ، تیرا معاملہ تو ڈر گئی ہیں جی میں زلیخہ عورتاں دے تانے کو ڈر دی سی بھی لوگ آکھن کے تاں اجازت دیتی سو بھی اندہ پیو ہے تے اسی خیال دے ذریعے نال مسئلہ حل کر لینے. جی فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں جنازہ پڑھ لینا تے میری میت نو روضہ رسول دے سامنے جا کے رکھ دینا اور آواز دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ساتھی یار غار حاضر ہے، اگر اجازت دے وہ تھوڑے کول دفنا دئیے. اگر اپنے آپ دروازہ کھل جاوے حضور اجازت دے دین تے دفنا دینا، جے نہ کھلے تو پھر واپس لے. اس دنیا وچ حاجی نمازی تہجد گزار مجاہد شہید سب ہوندے رہن گے، مگر ایڈا مان کسے عاشق نو ہے جیڑا مان حضرت ابوبکر صدیق نو. اور پھر اس طرح ہویا آپ دی میت نو حضور دے سامنے رکھا گیا، پھر آواز دیتی گئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ اجل الرفیق بالرفیق، جلدی کرو دوست نو دوست نال ملاؤ، جلدی کرو دوست نو دوست نال جلدی کرو، جلدی لے آؤ. ایویں نہیں سرکار دے نال مزار بنے. لوگ ایتھے رک جاندے نے کہ وہ ایمان وچ اول نے، تو میں آخنا مزار وچ کون اول گئے؟ کیوں جی غار وچ کون اول گئے؟ جے ایمان وچ پہلے نے تے غار وچ بھی پہلے نے، تے جے غار وچ پہلے نے تے پھر سرکار دے نال مزار وچ بھی پہلے نے. جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے، ایک یاد سجن دی رہندی اے اور سبے گلاں. جس وقت آپ دے گھر وچ نکلے نے ہجرت دی رات 70 کافر کھڑے کسے نو نظر نہیں آئے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جڑی وہ مٹی سر چ رکھی سی رب فرماتا تساں تو نہیں رکھی سونے میں آپ رکھی سی. وہ کیویں ویکھ سکدے سن؟ اوتھے کسے نو نظر نہیں آئے. تے آپ جدو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دروازے تے پہنچے، میں کتاب دی گفتگو عرض کر رہے ہیں، انہوں نے دروازہ کھول دیتا. ایک قدم رکھا دروازے نو ہاتھ نہیں لایا، سرکار نے جی پہلے دروازہ کھول دیتا. آپ نے فرمایا تینوں کیویں محسوس ہوا کہ میں آ گیا؟ کہ سرکار تسی فرما رہے نے محسوس کیویں ہویا؟ جس وقت تسی گھروں نکلے سو نا تے تھوڑے قدم جڑے نا میرے دل تے رکھیندے آ رہے سے اور میں شمار کر رہا سا اور میرے شمار نے مینوں انج آکھیا کہ اے ہن آخری قدم ہے حضور میرے دروازے تک پہنچا. اس طرح پھر میں ریکارڈ گلاں پیش کردا کہ یہ جڑا غزوہ تبوک تے آپ نے کی کیتا ہے، کس طرح کس مقام کتھے آپ نے کتنی مدد کیتی ہے. اسلام دی مالی، اسلام دی جسمانی، وہ بھی آپ دے حصے چ ریکارڈ. آپ دے بیٹے نے کہا سی نا
کہ تسی میری تلوار دے سامنے آئے میں پیو سمجھ کے تے میں ہٹ گیا. آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے سامنے آندا میں دشمن رسول سمجھ کے کدے بھی نہ تینوں چھڑدا. یہ دا نام ایمان ہے. تو میں بڑا خوش ہویا یہ جڑی تہاڈی گفتگو جڑی کوشش ہے میں دعا کر سکنا. میں تہاڈے سامنے بیمار ہاں لیکن میری بیماری ادو ٹھیک ہو جاتی ہے جدوں میں کوئی عملی زندگی قدم رکھنا کہ یہ اہل ایمان نو تازہ ویکھنا. میں دعا کرنا کہ یا اللہ انہاں نوجواناں نو انہاں علماء نو انہاں نو زندہ و پائندہ رکھ انہاں نو توفیق دے. ساڈے ملک دے حالات میں چھیڑدا ہی نہیں ادھر جاندا ہی نہیں. کوئی ایسی کہانی نہیں ہے قابل ذکر جی چھیڑا. پمبا کجا کجا نے ہم کتھے کتھے کہ میں پھمبے رکھاں جسم سارا زخمی ہوا. کوئی کہانی کدھر چھیڑن والی ہے ہی نہیں. ایک کوشش کر لو ہو سکتا ہے تھوڑی اس کوشش نال اللہ تعالیٰ تھوڑے ملک دے اتنے مہربانی چکر. اتحاد پیدا کرو اہل سنت و جماعت دا. جڑا میرے ساتھیاں دا ڈاکٹر مقدر حسین صاحب نے مینوں خاص کر دعوت دیتی اے اہل سنت و جماعت دا جڑا اتحاد ہے تنظیم ہے اللہ تعالیٰ اس نوں کامیابی نال ہمکنار فرماوے اور زیادہ تو زیادہ لوگوں نوں سمجھن دی توفیق دے. میں تھوڑے سارے واسطے دعا گو ہاں تسی میرے واسطے دعا کرسو. وآخر دعوانا